السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج سے میں ایک ویڈیو سیریز کا آغاز کر رہا ہوں۔ پہلی جو سیریز ہے وہ اسلامک اسٹڈیز پر کمپرائز ہوگی۔ یہ ویڈیو سیریز جو ہے وہ سی ایس ایس اور پی ایم ایس ریلیٹڈ ہوگی۔ میں کوشش کروں گا کہ میں سی ایس ایس کے تمام سبجیکٹس جو کہ میں نے اپنے سی ایس ایس کی جرنی میں پریپیئر کیے تھے ان سب کو آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ میں نے بھی ابھی ریسنٹلی سی ایس ایس کی اٹیمپٹ دی تھی 2023 کی، اور ابھی میں اگین 2024 کی اٹیمپٹ دوں گا۔ اس ویڈیو سیریز کو بنانے کا مقصد میں پہلے آپ کو بتاتا چلوں۔ جس ٹائم پر میں سی ایس ایس کی پریپریشن کر رہا تھا تو یوٹیوب پر یا اس طرح انٹرنیٹ پر مجھے کوئی ایک پراپر سورس نہیں مل رہا تھا یا ایک پراپر گائیڈنس نہیں ملی، جس وجہ سے مجھے ریسرچ میں کافی زیادہ پرابلم ہوئی اور کافی زیادہ ٹائم جو ہے وہ نوٹس پریپریشن میں ہی کنزیوم ہو گیا۔ تو ابھی جب کہ میں نے 2024 کی بھی اٹیمپٹ دینی ہے تو میں یہ چاہ رہا تھا کیوں نہ میری طرح بھی بہت سارے اور اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ سی ایس ایس کی اٹیمپٹ دینا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ایک ویڈیو سیریز کا انیشیٹ لیا جائے اور ان کے ساتھ بھی شیئر کیے جائیں اپنے نوٹس، اپنی جرنی اور یہ سارا ہول پروسیس۔ اچھا، سی ایس ایس کا یہ جو ویڈیو سیریز ہے وہ میں اسلامک اسٹڈیز سے اس وجہ سے اسٹارٹ کر رہا ہوں کیونکہ اسلامک اسٹڈیز وہ ایک واحد سبجیکٹ ہے جس سے ہم فیملیئر ہیں۔ ایٹ لیسٹ 30 to 40% کچھ اسٹوڈنٹس جو ہوں گے جنہوں نے اچھا تھوڑا سا مطلب ان کا جنرل نالج اچھا ہوگا یا ان کو جو نالج ریٹین کی ایبلٹی ہے ان کی اچھی ہوگی تو ان کے لیے اتنا ایشو نہیں ہوگا، اور ان کے لیے 50 to 60% سلیبس جو ہے وہ آلریڈی ان کو پتہ ہوگا، جسٹ اس کو آرگنائز کرنا جو ہے وہ سیکھنا پڑے گا۔ اور اس ویڈیو سیریز میں جو ہوں نہ صرف ایک کمپلیٹ کورس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، صرف اسلامک اسٹڈیز کا ہی نہیں، انشاءاللہ جو تمام میں نے سبجیکٹ پریپیئر کیے تھے ان کو بھی میں آہستہ آہستہ آپ لوگوں کے ساتھ ریویل کروں گا اور شیئر کروں گا۔ کورس کمپلیشن کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے اپنا جو سی ایس ایس ہے اس کو، جو سی ایس ایس کے پیپرز ہیں ان کو پریپیئر کیا، پاس پیپر کے میں نے انالیسز کیے تھے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پھر جو اٹیمپٹنگ ٹیکنیکس ہیں پیپرز کی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور جو میرے مطلب مینٹورز تھے جو ٹیکنیکس انہوں نے مجھے بتائی تھیں یا موک ٹیسٹ میں میرے ساتھ شیئر کی تھیں تو وہ چیزیں بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آہستہ آہستہ آپ لوگوں کے لیے ایک ایم سی کیوز کی سیریز بھی سٹارٹ کر دوں گا جو کہ نہ صرف 20 مارکس کے لیے کافی ہوں گے اور بلکہ ایم پی ٹی کے لیے بھی آپ کو کافی ہیلپ فل ہوگا آپ کے لیے۔ تو جی، ہمارا جو اسلامیات کا کورس ہے وہ 7 کمپارٹمنٹس پہ کمپرائز ہے۔ پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انٹروڈکشن ٹو اسلام، لیکن اس کو میں فی الحال سکپ کروں گا اور میں سیکنڈ پارٹ سے اس ویڈیو سیریز کا آغاز کروں گا جو کہ اسٹڈی آف سیرہ آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل ہے۔ اچھا، ایگزامینر نے ہمارے لیے بڑی آسانی کر دی ہے کہ اس نے ہمیں چند ٹاپکس بتا دی ہیں سیرہ سے ریلیٹڈ کہ ہمیں انہی کو ہی پریپیئر کرنا پڑے گا، جس طرح اور بیلوڈ پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مطلب انڈیویجول لائف میں کیسے تھے، وہ ایز اے ڈپلومیٹ وہ ان کی کیا اسٹریٹجیز ہوتی تھیں یا وہ کیسے ایک سکسیسفل ڈپلومیٹ ثابت ہوئے، وہ ایز اے ایجوکیٹر کیسے تھے، دین جو بھی انہوں نے بیٹلز لڑیں یا جس میں بھی انہوں نے حصہ لیا یا انہوں نے مطلب کہ ڈائریکٹ حصہ نہیں لیا، انڈائریکٹلی اس میں انوالو رہے، تو ان کی کیا اسٹریٹجیز تھیں ان بیٹلز میں، دین وہ ایز اے پیس میکر ان کو دنیا جو ہے وہ کس طرح جانتی ہے یا انہوں نے پیس میکنگ کے لیے کیا کیا ایفرٹس کی، ان سب کو ہمیں اس ٹاپک میں ڈسکس کرنا ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب نے کبھی نہ کبھی اپنی لائف میں سیرہ آف دا بیلوڈ پروفٹ پڑھی ہی ہوگی۔ اسکول میں اور کالج میں اسلامیات یا اردو کی بک میں اکثر ہمیں پڑھائی جاتی ہے،
اگر پھر بھی کسی نے دوبارہ ڈیٹیل سے پڑھنی ہے تو اس کے لیے 2 ریکمینڈڈ بکس ہیں، محمد بایوگرافی آف دا پروفٹ بائی کیرن آرمسٹرانگ، اور دوسری جو ہے وہ سیرت النبی بائی علامہ شبلی نعمانی۔ میں نے اپنا جو اسلامک اسٹڈیز کا کورس ہے اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے علامہ شبلی نعمانی کی بک سیرت النبی کو میں نے ایک پورے ڈیٹیل کے ساتھ کور کیا تھا، اور اگر ہم سی ایس ایس کی جو سیرت کا سیکشن ہے اس کو دیکھیں تو اس کو پریپیئر کرنے کے لیے میں نے جو سورس لیا ہے وہ فرخندہ نور کی بک ہے، او لیولز کے لیے ہے، تو اس نے مجھے اس سارے ٹاپک کو پریپیئر کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اگر میں کہوں کہ 80% جو میں نے سیرہ کا سیکشن ہے یا 70% وہ میں نے انہی کی بک سے پریپیئر کیا ہے۔ اچھا، اگر کسی کے پاس بہت ٹائم نہیں ہے، کیونکہ لائف جو ہے آج کل بہت بزی ہو چکی ہے، اور کچھ اسٹوڈنٹس تو ایسے ہوتے ہیں وہ جاب بھی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ سی ایس ایس کی پریپریشن بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے پاس ٹائم بہت مشکل سے ہوتا ہے کہ وہ پوری بک کو گو تھرو کریں، تو میں نے انہی لوگوں کے لیے، انہی اسٹوڈنٹس کے لیے ایک انٹروڈکٹری یہ جو سیرہ پہ ہے ٹاپک ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کیا کہ میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیز آف لائف ہیں موسٹلی ان مکہ میں، اس کو جو ہے وہ ڈسکلوز کر دیں یہاں پہ۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹاپک آج کا کہ سیرہ کا مطلب کیا ہے۔ اٹ از often written as سیرہ، سیرت اور سیرہ all meaning life or journey۔ سیرہ کا مطلب ہے کہ زندگی یا سفر۔ جو فریز ہے سیرہ رسول اللہ اور سیرہ نبویہ از ریفر ٹو دا اسٹڈی آف دا لائف آف پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا جی، سیرہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو ایگزامن کریں، ان سے لیسن حاصل کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں indeed there is for you، آپ سب لوگوں کے لیے ہے in the messenger of Allah، اللہ کے نبی میں a perfect conduct or an exemplary manner۔ therefore we have the perfect example and that's why کہ جو لائف آف پروفٹ ہے is an obligation for every Muslim to study۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں او یو who believe obey اللہ، اللہ کی اطاعت کریں and obey the messenger، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں and those in authority among you، اور جو آپ میں بڑے ہیں ان کی اطاعت کریں۔ اچھا جی، ایک چیز تو ہے کہ آپ نے جو قرآنی ورسز ہیں، قرآنک ورسز ہیں، ان کو یاد کرنا ہے۔ کوئی مطلب ایک ٹاپک میں 6-7 پریپیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ 1-2 ہی بہت ہوتی ہیں، اور میں نے ایسی ورسز کو کمپائل کیا ہے جو کہ ہم عام روٹین میں ہی سنتے ہیں، یا وہ ہماری ڈے ٹو ڈے جو روٹین ہوتی ہیں ان میں ہم یوز بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، سٹارٹ کرتے ہیں ہم لینیج آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے اب سٹارٹ کرتے ہیں کہ ان کا شجرہ نسب کہاں سے جا کے ملتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق سے آگے جو نسل چلی ان میں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل سے جو آگے نسب چلا ان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں۔ جو برتھ اور اپ برنگنگ ہوئی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ مکہ میں ہوئی سوار کے دن 12 ربیع الاول۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا، اور فادر آف آمنہ رضی اللہ عنہ واز وہب ابن عبد المناف آف دا زہرا فیملی، جو کہ زہرا فیملی سے بلونگ کرتے تھے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹرنل گرینڈ مدر تھی برہ، ان کا نام برہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ عبداللہ واز دا سن آف عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف آف دا قریش، جو کہ قریش فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ ہز پیٹرنل گرینڈ مدر واز فاطمہ، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیٹرنل گرینڈ مدر تھی ان کا نام تھا فاطمہ۔ یہ چیزیں ایم سی کیوز میں پوچھی جاتی ہیں، تو آپ آئی ہوپ کہ آپ نے نوٹ کی ہوں گی۔ اچھا جی، اگر بیبی ہوڈ کے ٹائم کی بات کریں تو جیسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ہوا تو ہی واز گیون ٹو اے فوسٹر مدر حلیمہ سعدیہ ٹل دا ایج آف 4، تو وہ 4 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے۔ عرب میں ایک روایت ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ دوسرے علاقے سے
لوگ آتے تھے اور وہ جو بچہ ہوتا تھا اس کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور کچھ عرصہ اس کی پرورش کرتے تھے. اس چیز کا مطلب اس جو رواج ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ بچے کی جو پرورش ہے وہ بہت ڈائیورسیفائی ہو، تاکہ وہ ہر علاقے کی تقریباً جو ہے یا دوسرے علاقوں کی چند علاقوں کی زبان اور وہاں کی اسکل جو ہے وہ حاصل کر سکے. وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن میں تھے تو وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے اپنے جو فوسٹر بردر تھے رضائی بھائی. تو جس ٹائم پہ وہ ایک دن وہ اسی طرح اپنے جو رضائی بھائی ہیں ان فوسٹر بردرز ان کے ساتھ گھوم پھر رہے تھے، کھیل رہے تھے. تو اس ٹائم پہ ایک بڑا فیمس واقعہ ہوا سپلیٹنگ آف دا چیسٹ. جب فرشتے آئے تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ مبارک ہے اس کو کھولا اور اس میں سے دل نکال کے صاف کیا، کیونکہ ہم جو لوگ ہیں ہمارے اندر جو دل ہے اس کے اندر ایک بلیک کلاٹ ہوتا ہے جو کہ شیطان کا گھر ہوتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن میں ہی سے وہ جو دل سے وہ جو بلیک کلاٹ ہے اس کو ریموو کر دیا گیا تھا. اچھا، ایک چیز کا میں ذرا سا بتاتا چلوں کہ اگر بولنے میں کوئی مجھ سے غلطی کوتاہی ہو جائے تو پلیز معاف کیجیے گا، اور جان بوجھ کے کوئی بھی اس طرح نہیں کرتا خدا نخواستہ، لیکن پھر بھی کبھی کبھی وہ بولنے میں ہو جاتی ہے تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اچھا جی، نیکسٹ سلائیڈ پہ چلتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے تھے تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا. وہ اپنی مدر کے ساتھ صرف 2 سال ہی اسپینڈ کر سکے تھے. وہ کسی راستے میں تھے، کہیں سے آ رہے تھے تو راستے میں ہی ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. تو ایک سلیو گرل تھی ام ایمن، تو وہ ان کو ان کے گھر واپس مطلب اپنے جو دادا ہیں ان کے پاس لے کے آئی تھی. تو حضرت عبد المطلب جو تھے وہ بڑے ڈومیننٹ تھے. ان کی پرسنالٹی جو ہے قریش کے قبیلے میں بہت ڈومیننٹ پرسنالٹی تھی، اور ہی واز دا کسٹوڈین آف کعبہ، ہی ریسٹورڈ دا فاؤنڈیشن آف زمزم. انہوں نے کنفرنٹ کیا تھا ابرہہ کا لشکر، اور انہوں نے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی. اور جب وہ 8 سال کے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے دادا کی وفات ہوگی. اچھا جی، حضرت عبد المطلب کے بعد حضرت ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا، اور انہوں نے خیال جو ہے وہ حضرت علی مطلب جو ان کے بیٹے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت جعفر اور حضرت عقیل سے بڑھ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا. اور اس کو ابھی ہم آگے ڈسکس کریں گے. بہت سارے موقعوں پہ حضرت ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ جو ہے وہ ہیلپ کی. اچھا جی، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال کے ہوئے تو he began to show signs of intelligence and an inquisition mind by helping elders on the battlefield. تو اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے کن کن جگہوں پہ آپ نے مطلب نبوت سے پہلے جو ہے وہ بیٹلز میں مدد کی. تو جب 12 سال کے ہوئے تو he left for Syria. تو وہ سیریا کی جرنی انہوں نے امبارک کی، جہاں پہ وہ ملے ایک کرسچن مونک جس کا نام تھا بحیرہ نے ریکوگنائز کر لیا، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے انہیں پتہ چل گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ٹرو پروفٹ ہیں جن کی پریڈکشن جو ہے وہ جیوز اور کرسچنز کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، یا جن کی جو پروفٹ ہوڈ ہے اس کو بیان کیا گیا. تو انہوں نے اسی ٹائم پہ ان کے حضرت ابو طالب کو بولا کہ آپ اس جرنی کو آگے کنٹینیو نہ کریں بلکہ واپس چلی جائیں. تو اس جرنی کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پروو کیا ایز این آنیسٹ ٹروتھفل رائٹیس پرسن. چلیے جی، بیٹل آف فجار ہوئی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال کے تھے. یہ جو بیٹل ہے وہ ہوئی بٹوین دا ٹو ٹرائبس قریش اینڈ قیس. تو انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا بیٹل میں، اس جنگ میں، اور مدد کی اپنے انکل کی. ان کو تیر پکڑانے میں مدد کرتے تھے. تو اسی ٹائم پہ انہوں نے سیکھا اباؤٹ وار، ہارسمین شپ، شیولری ڈیورنگ دس ٹرائبل انکاؤنٹر. اچھا جی، دین حلف الفضول کا واقعہ ہوا. اب عرب کا جو کلچر ہے اس کو آپ تھوڑا سا سمجھے کہ وہاں پہ کوئی پولیٹیکل اتھارٹی نہیں تھی. تو پولیٹیکل اتھارٹی کوئی نہیں تھی تو وہاں پہ کوئی سینس آف سیکیورٹی نہیں تھی. کوئی بھی کسی بھی ٹائم کسی کی بھی پراپرٹی یا ویلتھ پہ
قبضہ کر لیتا تھا، اور اسپیشلی ظاہر ہے جو اسٹرانگیسٹ ٹرائب ہوتے تھے وہ ویکسٹ جو ٹرائب ہوتے تھے ان کی پراپرٹیز پہ یا ویلتھ پہ وہ قبضہ کر لیتے تھے. تو ڈیورنگ دا سیکرڈ منتھ آف ذوالقعدہ جو قریش کے ٹرائبس تھے وہ جمع ہوئے عبداللہ ابن جوڈا کے گھر، اور انہوں نے اس پیکٹ کو سائن کیا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی اس پیکٹ میں اس ٹائم پہ شامل تھے یا انہوں نے بھی حصہ لیا. تو وہ نبوت کے بعد اس چیز کو اس طرح فرماتے ہیں کہ I loved the oath in which I was present in the house of Ibn Zaddan better than the gift of red camels, and I would love to do it again if I were called to it. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطلب انہیں یہ چیز جو ہے وہ شو کر رہی ہے کہ انہیں پیس جو ہے امن سے وہ کتنا لگاؤ تھا، اور اس چیز کو ہم اپنے جو بات کے ٹاپک ہے ایز اے پیس میکر اس میں بھی ہم کوٹ کریں گے. اچھا جی، جب 25 سال کے ہوئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیری کیا بزنس ٹو سیریا وتھ ہر سلیو میسرہ. میسرہ جو تھا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا سلیو تھا. تو اس جرنی میں ایک اور مونک نستورہ ملا جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹرو پروفٹ ہونے کی نشاندہی کی. تو جب واپس لوٹے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب اس جرنی میں کافی اچھا پروفٹ بھی بنایا، اور میسرہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گڈ کوالٹیز ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بھی بتائیں. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے میرج پروپوزل سینڈ کیا، اور اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہو گئی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ 40 سال کی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 بچے ہوئے، جس میں سے 2 جو ہیں وہ انفینسی میں ہی فوت ہو گئے، مطلب اپنے بالکل ہی بچپنے میں. دین جی واقعہ ہوتا ہے فکسنگ آف بلیک سٹون. جب کعبہ جو ہے وہ اصل میں جنگوں کی وجہ سے کافی جو ہے اس کی عمارت جو ہے وہ کمزور ہو گئی تھی، تو کعبہ کو دوبارہ قریش نے سوچا کہ اس کو دوبارہ ری بلڈ کیا جائے. تو جس ٹائم پہ یہ ری بلڈ کر رہے تھے تو ایشو آف فکسنگ دا بلیک سٹون اراؤزڈ ہوا. تو ہر کوئی چاہتا تھا کہ جو حجر اسود ہے اس کو اٹھا کے رکھنے کا اپنی جگہ پہ یہ پریسٹیجیس ٹاسک ملے. تو بٹ وہاں کے جو ٹرائبس تھے ان میں کوئی کنسلٹیشن نہیں ہو رہی تھی. تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگلے دن ہم آئیں گے تو صبح تو جس بندے پر پہلی نظر پڑے گی تو ہم اسے کہیں گے کہ وہ سٹون جو ہے وہ رکھ دے. تو سب عرب کے جو لوگ ہیں وہ آ گئے. تو پہلے نظر ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑی تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ تو پہلے ہی جانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کافی بہت ہونسٹ انسان ہے، تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ اس کو فکس کریں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ایک کپڑا لیا، مینٹل چادر، اور اس کے درمیان جو ہے حجر اسود کو رکھا، اور تمام جو ٹرائبس کے چیف تھے ان کو کہا کہ اب آپ چادر کو جو ہے کونوں سے پکڑ لیں. اس طرح جو ہے وہ یہ فریضہ جو ہے سب کے ہی مطلب سب نے ہی انجام دیا. اچھا جی، ساتھ ساتھ جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوائن ٹریننگ بھی چل رہی تھی. جب وہ بڑے ہو رہے تھے تو آہستہ آہستہ جب وہ بڑے ہو رہے تھے تو ان کی حفاظت جو اللہ تعالیٰ خود کر رہے تھے. جس طرح ابھی ہم نے پہلے ایک انسیڈنٹ کوٹ کیا ہے کہ ریموول آف دا بلیک کلوٹ فرام ہز ہارٹ ہوا، تو ایک وہ بھی تھا انسیڈنٹ، اور بھی بہت سارے ہوئے. تو جب وہ بڑے ہو رہے تھے تو ہی ڈسٹینس ہمسیلف فرام obscenities، کوئی بھی کسی قسم کی فحاشی یا بری عادات سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ریسٹرین رکھا. ہی آؤٹ شوڈ ایوری ون ان مینلینس، کیریکٹر اینڈ موڈیسٹی، اور ٹروتھفلنس اینڈ ٹرسٹ ورتھینس. ہی آلویز آنرڈ ہز گیسٹ اینڈ ڈیمونسٹریٹڈ پیٹی، مطلب وہ جب وہ اپنے جو مہمان ہیں ان کو بڑی عزت دیتے تھے، ان سے عزت سے پیش آتے تھے، اور ہمیشہ جو ہے وہ اللہ کا خوف ان کے دل میں رہتا تھا، اور تقوی کا ان میں ایک عنصر جو بہت زیادہ ہے وہ نظر آتا تھا ایون بیفور دا announcement of prophethood. He always honored and respected his family ties and shared the burden of others. He always provided his own food. وہ اپنا جو میل ہے وہ شیئر کرتے تھے، اور بڑی سادہ زندگی اور سادہ کھانے کے ساتھ ہی اپنی زندگی جو ہے وہ گزر بسر کرتے تھے. جب حضرت محمد 40 سال کے تھے تو ہی used to meditate in the cave of Hira، تو وہ غار ہیرا میں
عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایٹ دا اینڈ آف دا رمضان کے آخری دنوں میں اینجل آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ریڈ، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئی کوڈ ناٹ ریڈ، کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو حق کیا، مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ مبارک ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے سینہ مبارک کے ساتھ لگایا، اور دین انہوں نے پھر کہا کہ آپ پڑھیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرسٹ 5 ورسز آف سورہ الگ کو ریڈ کیا۔ اچھا، یہ ورس جو ہے وہ آپ یاد کر لیں، آسان ہے، اور انگلش اور عربک دونوں میں ہی، کیونکہ ابھی آگے چل کے یہ بہت جگہوں پہ کام آئے گی۔ اچھا جی، اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف آئے اور اپنی وائف کو کہا کہ ان کو کور کر دیں بلینکٹ میں، اور دین ہی نریٹڈ دا ہول انسیڈنٹس۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ اتنے اچھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کوئی ہارمفل اسپرٹ آپ کے نزدیک نہیں آنے دے گا، کیونکہ یو آر کائنڈ ٹو یور فیملی، یو ہیلپ دا پور، آپ گیسٹ کو ویلکم کرتے ہیں اور آپ ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو کہ ٹربل میں ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ وڈ ناٹ لیٹ یو ڈاؤن۔ دین اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنے جو کزن ہیں ان کے پاس لے گئی، ورقہ بن نوفل۔ تو ورقہ بن نوفل نے دین کنفرم کیا کہ یہ اینجل تھے، اور یہ وہی اینجل ہے تو جو آپ سے پہلے بھی بہت سارے نبیوں کے پاس وہی لے کے آئے تھے۔ تو اسی پر ورقہ بن نوفل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آئی ایم سوری، آئی ایم اولڈ، کہ میں بزرگ ہو چکا ہوں، آئی وش آئی ور ینگر، کہ میں ینگ ہوتا اور کوڈ سی دا ڈے، اور وہ دن دیکھتا، وین گاڈ ول میک یو گائیڈ مین، کہ جب اللہ آپ کو نبوت عطا کرے گا، اور بٹ میں مطلب کہ یٹ آئی فیئر دیٹ کہ اور پیپل، کہ یہ جو ہمارے لوگ ہیں آپ کو آپ کے ملک سے نکال دیں گے۔ اس کے بعد ہے جی آہستہ آہستہ جو ہے وہ سیکرٹ پریچنگ شروع ہوئی۔ وومنز میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، مردوں میں حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ جو پہلے 3 سال تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سیکرٹلی پریچنگ کی اور کنورٹ کیا ہے آلموسٹ 40 پیپل، اور 3 سال کے بعد ہی کلیکٹڈ آل ہز کلینز مین سو دیٹ ہی کوڈ ایکسپلین، کہ وہ ان کو ایکسپلین کر سکیں اباؤٹ اللہ، اور ان کا جو مشن تھا جو اللہ نے ان کو سونپا اس کے بارے میں اپنے جو قبیلے والے ہیں ان کو آگاہ کر سکیں۔ 3 سال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی، وحی اتری، تو وہ وحی تھی جی، او یو wrapped up in your mental advice and warn and your Lord does magnify۔ تو اس کا جو سمری ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اب آپ جو ہیں وہ لوگوں کو ایڈوائز کریں اور وارن کریں، مطلب اب آپ جو ہے وہ پبلک پریچنگ کریں اور لوگوں کو اللہ کے بارے میں آگاہ کریں۔ تو اسی طرح انہوں نے گیدر کیا آل دا کلینز آف قریش، صفا کی جو پہاڑی ہے وہاں پہ، لیکن ان کو بہت سارے جو ایول ورڈز کا سامنا کرنا پڑا بائی ابو لہب۔ تو جو اگلے 4 سال تھے دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پریچنگ جو کی ہے، یا ایک اسلام کا جو اسکول ہے فرسٹ پریچنگ کا، وہ اسی انسیڈنٹ کے بعد قیام میں آیا جس کو الارقم کہتے ہیں۔ تو ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کنورٹڈ نیئرلی 200 پیپل اس 4 سال کے درمیان، یا تھرو الارقم انسٹیٹیوشن یا اسکول کہہ لیں آپ۔ اس کے بعد جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ مکہ والوں کو پریچنگ دینا شروع کی۔ تو انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ صفا، ماؤنٹ صفا پہ لوگوں کو اکٹھا کیا۔ اب یہ کسٹم تھا، مطلب ایک رواج تھا وہاں کا، جب بھی کوئی امپورٹنٹ نیوز شیئر کرنی ہوتی تھی تو جو قبیلے کا سردار ہوتا تھا، یا آئی تھنک کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے، وہ صفا کی پہاڑی پہ آ کے اناؤنسمنٹ کرتا تھا۔ تو اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان کو گیدر کیا اور بولا، او پیپل آف قریش، اف آئی واز ٹو ٹیل یو این آرمی واز ایڈوانسنگ ٹو
attack you from other side of this mount, will you believe me؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں آپ کو بولوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو کہ آپ پہ حملہ کر دے گا تو آپ کیا میرا یقین کریں گے؟ تو لوگوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا جانا ہے اور سچا پایا ہے۔ تو اس پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ او بنو عبد المطلب، بنو عبد مناف اینڈ بنو زہرہ، آئی ہیو کم ٹو یو، میں آپ کے پاس آیا ہوں ایز اے وارنر، خبردار کرنے، اینڈ اف یو ڈو ناٹ رسپونڈ ٹو مائی وارننگ، اگر آپ میری جو وارننگ ہے اس کو رسپونڈ نہیں کرتے تو آپ پہ بھی عذاب آئے گا۔ آئی ہیو بین سینٹ بائی اللہ، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اینڈ آئی کین ناٹ پروٹیکٹ یو، اور میں آپ کو نہیں بچا سکتا ان دس ورلڈ، نور کین آئی پرومس یو اینی تھنگ ان دا نیکسٹ ورلڈ، اور نہ ہی میں آپ کو کوئی پرومس کر سکتا ہوں اگلے جہاں کا، انلیس یو ایکنالج اینڈ سبمٹ ٹو دا ورشپ آف ون اللہ، جب تک آپ ایک اللہ کو نہیں مانتے۔ تو اس پر دوبارہ جو ہے جو مکہ کے اسٹرانگ انڈیویجول تھے جن میں ابو لہب بھی تھا، تو اس نے کہا کہ مے یو پیرش، ڈڈ یو کال ایس ٹو دس، کہ آپ نے اس چیز کے لیے ہمیں بلایا ہے۔ دین جو کراؤڈ تھا وہ ڈسپرس ہو گیا۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے وہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ آیا، نہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف میں بلکہ پورے اسلام کے لیے، کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت حمزہ واز فاؤنڈ آف ہنٹنگ، ان کو ہنٹنگ کا شوق تھا اور وہ گئے ہوئے تھے شکار پہ، اور جب وہ واپس آئے تو ابو جہل کی جو سلیو گرل تھی اس نے حضرت حمزہ کو اس سارے واقعے کے بارے میں بتایا، تو حضرت حمزہ جو ہیں وہ گئے اور وارن کیا ابو جہل کو، اور اس کو بلکہ مارا، آئی تھنک منہ پہ مارا تھا، ابھی مجھے صحیح یاد نہیں ہے، اور اس کو پھر ابو جہل کو چیلنج کیا کہ تم یہ دوبارہ حرکت نہیں کرو گے، اور اس کے بعد ہی دین ڈائریکٹ جو ہے حضرت حمزہ جو ہیں وہ الارقم میں گئے اور وہیں پہ اسلام کو قبول کر لیا۔ اچھا جی، دین ہے اپوزیشن آف قریش، جو پہلے 3 سال تھے پریچنگ کے، اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی کوئی اپوزیشن کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، کیونکہ وہ بڑے سیکریٹلی ہی اسلام کی تبلیغ کو جو ہے انہوں نے کیری کیا ہوا تھا، بٹ بعد میں جو پرسیکیوشن تھی وہ بڑی ہارش ہو گئی تھی، اور جو مین پرسیکیوٹر تھے ان میں ابو جہل، ابو لہب اور اس کی وائف، اور ابو سفیان اور ولید بن مغیرہ شامل تھے۔ اگر اس اپوزیشن کا ہم ذرا سا انالیسس کریں، کیوں وہ ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا وہ ٹرسٹ وردی اور رائٹیس جاننے کے باوجود بھی وہ ان کی جو تبلیغ ہے اس کو ماننے سے قاصر تھے، تو اس کا تو ریلیجیس کاز یہ ہے کہ وہ جو اپنے انسیسٹرز کا ریلیجن ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے۔ دین جو ہے مورل کاز جو ہے کہ اسلام جو ہے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بالکل ڈائمیٹریکلی اپوزٹ ان کے کلچر کے اگینسٹ بات کر رہے تھے، کیونکہ وہاں پہ تو یہ تھا کہ عرب کا کلچر بڑا کہ ایک سلیو ہے، دین سلیو اور ماسٹرز کا ریلیشن تھا وہاں پہ، تو اسلام جو ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو اس چیز کو بڑا سخت ناپسند کرتے تھے، کیونکہ اسلام میں جو ایکویلٹی کا اسٹیٹس جو ہے وہ رائج ہے ہر کسی کے لیے۔ دین جو ہے جی سوشل کاز میں بھی یہی ہے کہ کوئی سلیو اور ماسٹر کا ریلیشن نہیں ہے، اور اس کے بعد جو پولیٹیکل کاز ہے، مکہ جو ہے وہ رول ہو رہا تھا بائی 2 ٹرائبس، بنو مخزوم اور بنو امیہ، تو ان لوگوں کو ڈر تھا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی اس تبلیغ میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ایک اتھارٹی بن جائیں گے، اور جس وجہ سے ان کی جو پولیٹیکل ڈومیننس ہے اس کو کافی نقصان ہو سکتا ہے، تو اور وہ یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ سب چیزیں جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کسی پولیٹیکل انٹرسٹ کی وجہ سے ہی کر رہے تھے۔ اور اکنامک کاز جو ہیں کہ مکہ جو تھا وہ ایک ہب تھا ٹریڈ کا، کیونکہ جو پرشین اور بیزنٹائن امپائر تھی ان کی جو آن گوئنگ ٹسل تھی اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ راستہ تبدیل کر کے مکہ کی طرف سے ہی مکہ کو ہی انہوں نے ایک ٹریڈ روٹ بنایا ہوا تھا بٹوین ایشیا اینڈ یورپ، تو مکہ جو ہے وہ ایک ہب تھا ٹریڈ کا، تو وہ بھی اپنی اس اتھارٹی کو نہیں جانے دے سکتے تھے۔ قریش کے جو سردار تھے
تو اس وجہ سے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مخالفت کی۔ دین جی اتنی زیادہ پرسیکیوشن کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی کہ آپ جو ہیں وہ مائگریٹ کر جائیں۔ پہلے جو پرسیکیوشن تھی نا وہ مسلم کی، وہ بس ورڈز تک ہی لمیٹڈ تھی کہ ان کو برے الفاظ کہہ کے مسلمانوں کو ان کی انسلٹ کی جاتی تھی، پر آہستہ آہستہ جو ہے وہ انسلٹ جو ہے وہ فزیکل وائلنس میں تبدیل ہو گئی۔ تو اسی سینیریو میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیا ریویل کی جس میں انہوں نے مائگریشن کا حکم دیا۔ دوز who migrate for the sake of Allah، کہ جو ہجرت کرتے ہیں اللہ کے لیے after having been wronged، تو we will surely place them in a good place، کہ ہم ان کو ایک اچھی جگہ پہ یا ان کو ایک اچھی جگہ عطا کریں گے in the world، اس دنیا میں، اور جو ریوارڈ ہے اس چیز کا اس لائف کے بعد وہ بھی بہت بڑا ہے۔ اور had they known those who are patient and trust their Lord، جو کہ کیا وہ جانتے ہیں، اور دوز who are patient یہ ان کے لیے ریوارڈ ہوگا جو کہ پیشنٹ ہیں اور اپنے رب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو ہسٹورینز کے مطابق یہ جو ورسز ہیں were sent specifically as an instruction for migration to Abyssinia۔ اچھا جی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھوڑا سا وہ خطرہ تھا کہ اتنی زیادہ پرسیکیوشن ہو رہی ہے مسلمانوں کی، تو کہیں یہ دوبارہ جو ہے آئیڈل ورشپنگ کی طرف نہ آ جائے، تو اسی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او اللہ accept my companion and do not let them return back to their previous state۔ تو نبوت کے 5ویں سال 12 لوگوں کا گروپ جس میں 4 عورتیں تھیں سیکریٹلی خفیہ ہے طور پہ لیفٹ فور ابیسینیا حبشہ کی طرف روانہ ہوئے، انکلوڈنگ حضرت عثمان اور ان کی وائف رقیہ جو ڈاٹر تھے پروفٹ محمد کی۔ اٹ فالوڈ اندر گروپ، ان کے بعد ایک اور گروپ کیا 70 مین جو کہ 70 لوگوں پہ مشتمل تھا، انکلوڈنگ حضرت جعفر جو کہ ابو طالب کے بیٹے تھے۔ جب قریش کو اس مائگریشن کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے حضرت عمر ابن عاص کو بھیجا کہ وہ مسلمانوں کو دوبارہ واپس حبشہ سے لے کے آئے۔ اب جب مسلمانوں کا جو گروپ ہے وہ ادھر پہنچا اور بعد میں قریش کا بھی گروپ پہنچا جو کہ جس کی نمائندگی حضرت عمر بن عاص کر رہے تھے، تو انہوں نے نجاشی جو وہاں کا کنگ تھا اس کو کہا کہ مسلمز آر نوٹ ریفیوجی فرام پرسیکیوشن، کہ مسلمان ادھر صرف اس وجہ سے پناہ نہیں لی ہوئی کہ وہ ہماری پرسیکیوشن کے ستائے ہوئے ہیں، بٹ ریدر فیوجیٹیو فرام دا رول آف لا، بٹ انہوں نے یہ ایک قسم کے فیوجیٹیو مطلب بھاگے ہوئے ہیں، فرار ہوئے ہیں فرام دا رول آف لا۔ تو قریش کو یہ تھا کہ اگر مسلمان ادھر جاتے ہیں حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں اور وہاں کے لوگ اسلام جو ہے وہ قبول کر لیتے ہیں تو دے کین بی ایبل ٹو اٹیک اس ون ڈے، تو وہ ایک دن اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ ہم پہ حملہ کر دیں گے۔ قریش کے تو یہ انٹینشن تھی، بٹ ڈیو ٹو دا انٹیلیجنس آف جعفر، حضرت جعفر مسلم پریزنٹڈ اے ویری ساؤنڈ اوپینین، لیکن حضرت جعفر کی ذہانت کی بدولت مسلمانوں نے ایک بڑا ساؤنڈ اوپینین جو ہے وہ نجاشی کے سامنے رکھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وی ور اگنورنٹ پیپل، کہ ہم جو ہیں وہ اگنورنٹ تھے، مطلب جاہل تھے، اینڈ لیوڈ لائک وائلڈ اینیمل، اور بھیڑ بکریوں کی طرح رہتے تھے۔ دا اسٹرانگ امنگ اس، جو کہ طاقتور ہوتا تھا وہ اپنی زندگی بسر کرتا تھا بائی پریئنگ اپون دا ویک، ہم وی اوبے نو لا اینڈ وی ورشپ آئیڈلز میڈ آف اسٹون، اور ہم کوئی لا کو فالو نہیں کرتے تھے اور ہم پوچھتے تھے بتوں کو جو کہ خود پتھروں اور لکڑ کے بنے ہوئے ہیں۔ اینڈ گاڈ سینڈ اس، اور تب اللہ نے ہم میں اپنے نبی بھیجے ہو ہمسیلف ون آف اس، جو کہ بالکل ہم جیسے ہی ہیں، ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں اور ان کی ٹیچنگز کو فالو کرتے ہیں۔ جو نجاشی تھا اس نے حضرت جعفر کو کہا کہ آپ جس کلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا جس نبی کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں ان پہ کوئی نہ کوئی جو کلام ریویل ہوا ہے اس کی کچھ آیت جو ہے وہ پڑھ کے سنائے۔ تو جب وہ حضرت جعفر نے پڑھ کے سنائی تو وہ کنگ جو ہے وہ بڑا امپریس ہوا، کیونکہ وہ کرسچن تھا اور کرسچنز جو اسکرپچر ہیں ان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو
پریڈکشن تھی پروفٹ کی وہ بھی تھی، اور جو بائبل ہے اور قرآن ہے اس میں ورسز جو ہیں وہ کافی میچ ہوتی تھی. تو اس پر جو نجاشی ہے وہ اس نے بڑا مطلب کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا. اچھا جی، اب ایک پوائنٹ جو ہے وہ ادھر نوٹ کرنے والا ہے کہ حضرت جعفر جو تھے نا وہ بڑے ایک ایلوکوینٹ فراوانی والے اسپیکر تھے. ان کے پاس اسپیکنگ سکل جو ہے وہ بہت اچھی تھی، اور ان کا جو نالج تھا وہ بہت بہترین تھا. تو تبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ لیڈ کریں مائگریشن کو، تاکہ اگر کہیں پہ کوئی بھی ایشو ریز ہوتا ہے تو وہ جو اپنا نالج ہے یا ان کے اسپیکنگ سکلز ہیں ان کی بدولت جو ہیں وہ مسلمانوں کو یا بچا سکیں، یا اپنا ایک اسٹرانگ جو پوائنٹ ہے وہ آگے رکھ سکیں. اور حضرت جعفر تھے he was well aware informed with the views of Jesus. وہ بڑے آگاہ تھے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، تبھی تو وہ جو نجاشی تھا اس کو ایکسپلین کرنے میں کامیاب رہے تھے. At the same time he was able to defend himself after attacked by قریش. Hence قریش failed. قریش جو ہیں وہ failed ہوئے، اور نجاشی treated the Muslims very kindly. اچھا جی، اس کے بعد ایک اور بڑا ٹرننگ پوائنٹ آیا، وہ تھا جی کنورژن آف حضرت عمر. حضرت عمر نے بہت دفعہ سوچا تھا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی بھی حملہ کر دوں گا، بٹ ایک دن سعد بن ابی وقاص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملے اور کہا کہ جو آپ کی اپنی بہن ہے حضرت فاطمہ، انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. تو وہ اپنی بہن کے گھر گئے اور کے ساتھ لڑے اور ان کے ہسبینڈ کے ساتھ، بٹ بعد میں جب انہوں نے کلام پڑھتے ہوئے سنا تو وہ پھر قرآن پاک کی تلاوت سنی تو وہ اسلام لے آئے. اس کا آئی تھنک آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ عمر یا ابو جہل میں سے کوئی ایک بندہ جو ہے وہ اسلام قبول کر لے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہدایت دی. اچھا جی، دین بائیکاٹ آف بنو ہاشم. Quraysh thought the migration of Muslims towards Abyssinia would bring negus one day to attack Makkah. Hence, they thought to boycott کہ وہ boycott کرے بنو ہاشم کا in all spheres of life and hung. اور انہوں نے وہ جو boycott تھا وہ لکھا اور اس کو لٹکا دیا کعبہ کے اندر. تو مسلمانوں کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، تو وہ پہلے ہی آئسولیٹ ہو چکے تھے. تو حضرت ابو طالب کی ایک پراپرٹی تھی شیب ابی طالب کے نام سے، تو مسلمان ادھر کی طرف چلے گئے. تو مسلم lived a very impoverished life تھی، اور مسلمانوں نے بڑی ایک مفلسی کی زندگی وہاں پہ گزاری. اگر آپ یہی سارا کچھ جو ہے وہ ویژولز میں تھوڑا سا دیکھنا چاہتے ہیں تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ حضرت عمر پہ سیریز بنی ہوئی ہے عمر سیریز، تو اس کو دیکھیں تو وہ بھی کافی ہیلپ فل ہوگا سیرہ کو جو ہے وہ کمپریہینڈ کرنے کے لیے. ڈیورنگ دا ایئرز آف بائیکاٹ، جو بائیکاٹ کے دوران کے سال تھے، دا مکنز ور ٹچ بائی دیئر ڈپلوریبل کنڈیشن. تو جو مکہ والے تھے ان کو بڑا رحم آیا. مسلمان جو ہے اتنی، کیونکہ تھے تو وہ ان کے قبیلے کے ہی لوگ تھے، کسی کا کوئی بھائی تھا، کسی کی بہن تھی، کسی کا والد تھا، تو وہ بڑے اس کنڈیشن سے جو ہے وہ تھوڑے ٹچڈ ہوئے. دین ذاکر بن نبی امیہ لیڈ دا وے ٹو اینڈ دا بائیکاٹ. تو انہوں نے بائیکاٹ کو ختم کیا. جب بائیکاٹ کو ختم ہوا تو انہوں نے سوچا کیوں نہ جو ایگریمنٹ ہم نے ہینگ کیا ہوا تھا کعبہ کے اندر تو اس کو بھی اتار دیا جائے. تو جب وہ اتارنے گئے تو دیکھا کہ وہ جو کووننٹ تھا وہ پہلے ہی جو ہے دیمک نے وہ کھا کے تو ختم کر دیا تھا ایکسیپٹ دا نیم آف اللہ. تو اس پہ ایک آتھر ہیں وہ لکھتے ہیں کہ the Quraysh entered into a confederacy against Hashemites that they would not marry their girls, کہ وہ نہ تو ان کی لڑکیوں کے ساتھ شادی کریں گے، نہ ان کو اپنی وومنس دیں گے شادی کے لیے. no sell and buy anything from them، کچھ نہ لیں گے نہ دیں گے. اینڈ should shut dealing of all kind، اور ہر طرح کی جو ڈیلنگ ہے اس سے وہ پروہبٹ رہیں گے. دین جی ہے دا ایئر آف مورننگ، عام الحزن کہتے ہیں جس سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑا گہرا صدمہ پہنچا، کیونکہ ان کے وائف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اور ساتھ ساتھ
حضرت ابو طالب کی بھی وفات ہوئی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ died at the age of 63. Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was struck by grief. کیونکہ وہ اتنے زیادہ غمگین کیوں تھے؟ کیونکہ when nobody believed in his mission, she believed in him. When he was friendless, she befriended him. When he was helpless, she helped him. اور حضرت ابو طالب کی جو ڈیتھ تھی وہ بھی ایک بڑا جھٹکا تھی، کیونکہ he lost his only support among the hostile Quraysh. اچھا جی، visit to طائف ہے. After the death of his wife and uncle, the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم loses the strong pillar of support among the antagonistic Quraysh. تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ طائف جائیں گے اور وہاں پہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے. طائف جو ہے وہ ایک ریزورٹ قسم کا ایریا تھا اس ٹائم پہ، اور آئی تھنک اب بھی وہ اسی وجہ سے جانا جاتا ہے، کیونکہ گرینری کی وجہ سے اور لیوش گارڈن کی وجہ سے. جو پیپل آف طائف تھے وہ بت تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، جن میں لات اور آئی تھنک عزا کوئی نام ہے اسی طرح. تو وہ اس کی پوجا کرتے تھے اور دے ریجیکٹڈ ہولی پروفٹ میسج. جو سٹی آف طائف تھا واز ڈومینیٹڈ بائی 3 بردرز، جنہوں نے نہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے انسلٹ کر کے نکالا، بٹ انہوں نے لڑکوں کو کہا کہ آپ جو ہیں وہ ان کا پیچھا کریں اور ان پہ پتھر برسائیں. اچھا جی، اس کے بعد ہے کہ کیا لیسن ملتا ہے طائف کی جرنی سے. دیکھیں، جب ہم ناخوش ہوتے ہیں یا ہمارے ساتھ کوئی انجسٹ چیز ہوتی ہے تو ہم کمپلین کرتے ہیں. سو ڈیڈ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ جب ہم کمپلین کرتے ہیں یا کچھ اپنے دل کی بڑاس نکالتے ہیں تو وہ ایک بیسٹ وے ہوتا ہے ٹو ڈی اسٹریس اوور سیلف. تو اسی طرح ہی ٹو کمپلین ٹو اللہ. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے کیونکہ ان پہ پتھر برسائے گئے، تو پتھروں کی وجہ سے وہ ان کا سارا جسم مبارک جو ہے وہ لہو لہان ہو گیا. ان کے جو جسم سے ہے وہ خون بہتا ہوا ان کی سینڈلز تک، مطلب ان کے سینڈلز جو تھے وہ بھر گئے خون سے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا سفر طے کیا اور ایک گارڈن میں ریسٹ کی اور یہ دعا مانگی: او اللہ، I complain to you my weakness, for my lack of resources and my lowliness before men. Oh, the most merciful, you are the Lord of the weak. آپ ہی کمزوروں کے خدا ہیں and you are my Lord، اور آپ ہی میرے خدا ہیں. There is no power and no might except in you. آپ سے بڑا نہ کوئی پاور ہے اور آپ سے بڑی نہ کوئی ذات ہے. People won't always act as they seem to, hence you must be patient. آپ کو بس صبر کرنا ہے. جب آپ سچائی کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کو صبر ہی کرنا پڑتا ہے. واقعہ معراج ہوا، the ascent to heaven. یہ ایم سی کیوز میں آ جاتے ہیں تو آپ یاد کر لیں ایک دفعہ. پہلے آسمان پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملاقات ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، دوسرے پہ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ کے ساتھ، دین تھرڈ پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، فورتھ پہ حضرت ادریس، ففتھ پہ حضرت ہارون، سکس پہ حضرت موسیٰ اور سیونتھ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی. اس کے بعد جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آئے تو when holy prophet returned from his journey to heaven، اور انہوں نے جو اپنا سارا جو واقعہ ہے وہ سنایا، تو قریش کو تو ویسے ہی کوئی ایک پوائنٹ چاہیے تھا، تو انہوں نے ان پہ باتیں کرنا شروع کر دی. hence حضرت ابو بکر came forward and defended holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم، اور بیکڈ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سٹانس پہ. اور اسی موقع پہ he was given the title of صدیق، کیونکہ he truly believed in holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا جی، اس کے بعد جو ہے وہ ہوا واقعہ the first conversion of یثرب. یثرب مدینہ سے لوگ آئے، 6 لوگ آئے یثرب سے، جو ٹرائب آف خزرج تھے، came to holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم during the pilgrimage season، پلگرمیج کے سیزن پہ حج. اچھا جی، حج اس ٹائم پہ، یہ جو آج کے ٹائم پہ حج ہوتا ہے یہ وہ والا حج
نہیں ہوتا تھا، بس کعبہ تو اس ٹائم پہ بنا ہوا تھا اور لوگ جو ہیں وہ آ کے طواف کیا کرتے تھے خانہ کعبہ کا. تو they saw the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was indeed a prophet that the Jews thought would come from among them and accepted Islam. تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ٹرو پروفٹ ہے جن کی نشانیاں جیو اسکرپچرز یا کرسچن اسکرپچرز میں موجود ہیں. تو انہوں نے جو 6 لوگ آئے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو جب وہ واپس جانے لگے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو بھیجا کہ آپ ان کے ساتھ جائیں اور وہاں پہ اسلام کی جو پریچنگ ہے اس کا آغاز کریں. دین ہوتی ہے جی فرسٹ پیج آف عقبہ. 12 لوگ آئے مدینہ سے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. دین سیکنڈ پیج آف عقبہ 75 پیپل کیم اینڈ ایکسیپٹڈ اسلام. اور اس کے بعد جو ہے اسلام جو ہے بڑی تیزی سے پھیلنا شروع ہوا. اچھا جی، جو امپورٹنس آف ہجرت ہے وہ یہ ہے کہ ہجری کیلنڈر سٹارٹ ہوا. مسلم سیو دیم سیلف فرام بیکمنگ اے اسمال سیکٹ. مسلمانوں نے پھر جو ہے تبلیغ کرنا، ایک تبلیغ شروع کی بڑی پیسفلی اپنے ریلیجن کی. مسلمز گاٹ دا اپرچونٹی ٹو اسٹیبلش اے مسلم اسلامک اسٹیٹ. تو مسلمانوں کو ایک اپرچونٹی ملی کہ وہ اسٹیبلش کر سکیں اے مسلم اسلامک اسٹیٹ بیسڈ آن ایکویلٹی فریٹرنیٹی، ایکویلٹی کی بیسس پہ، بھائی چارے کی بیسس پہ. دین مسلمز کنسولیڈیٹڈ اور ایکسپینڈ ہوئے. مسلم جو ہے متحد ہوئے بڑے اور انہوں نے ایکسپینڈ ہونا شروع کیا. ہجرت ریویلڈ the moral and physical strength of Muslim as Allah says in Quran. Those who believe and have migrated، کہ جو ایمان رکھتے ہیں اور migrate ہوئے and have strength in the way of God with their possessions with their lives are greater in degree with God and those they are the triumphant. اور وہی لوگ جو ہیں وہ فاتح ہیں. ہجرت کی ایک اور بڑی امپورٹنس یہ ہے کہ مسلم اسٹیبلش دیئر ماسک، مسلم انٹرڈ انٹرفیتھ، مسلم جو ہے وہ ریلیشنز قائم کیے with Jews and Christians. مسلم grew in the fields of agriculture and gardening.